عزیزان گرامی، معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنا منظرنامہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں محو آرام تھا نیند میں، تو کچھ فرشتے میری نیند میں نے دیکھا کہ میرے پاس کھڑے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ ہے کہ میرے سر کی جانب جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے پاؤں کی جانب حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں فرشتے۔ یہ حدیث، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ حسین منظرنامہ بہت ساری احادیث اور بہت ساری روایات میں مختلف طرق کے ساتھ آیا ہے۔ میں ان کا مفہوم اور خلاصہ احباب کی خدمت میں پیش کروں گا، جو بہت اہم ترین ہے ہمارے لیے، عمل کی زندگی میں جینے کے لیے، خرافات سے بچنے کے لیے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک بیس فراہم کرتا ہے، ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ فرشتے آپس میں گفت و شنید کرنے لگے، بات کرنے لگے کہ کوئی مثال بیان کرو ان کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کوئی مثال بیان کرو۔ فرمایا کہ پھر ان فرشتوں نے ایک مثال بیان کی، خود ہی آپس میں کچھ کہنے لگے کہ سوئے ہوئے ہیں، اور کچھ کہنے لگے کہ نہیں، ان کی آنکھیں سوئی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے، لہٰذا تم جو کہو گے ان کے ذہن میں اترے گا بھی، اور یہ اسے یاد بھی رکھیں گے، اور انہیں پوری سمجھ بھی آ رہی ہے، ان کا دل جاگ رہا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا تھی کہ آپ علیہ السلام جب نیند فرماتے تو آپ کا دل بیدار رہتا تھا، دل آپ کا جاگتا رہتا تھا۔ فرمایا انہوں نے مثال یوں بیان فرمائی کہ ایک بادشاہ ہے، ان السید بنا دارن، ایک بادشاہ ہے، ایک سردار ہے، ان الملک بنا دارن، ایک بادشاہ ہے جو ایک گھر بناتا ہے، اور اس گھر کو بنانے کے بعد وجعل فیہا المعدوبہ، اس گھر کے اندر ایک دعوت رکھتا ہے، وبعث داعیہ وارسل الداعیہ، اور پھر ایک دعوت دینے والے کو وہ بھیجتا ہے کہ تو جا اور جا کر کے لوگوں کو بلا کر کے لے کے آ کہ وہ آئیں، وہ دعوت کھائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آگے انہوں نے اس بات کو بڑھایا اور مزید اس مثال کو آگے کی طرف لے کر کے گئے، جس میں یہ بات انہوں نے کہی کہ ظاہر ہے کہ جو شخص اجابت داعیہ، اس بلانے والے کی آواز پہ لبیک کہے گا، اس کی دعوت کو قبول کرے گا، ودخل الدار، وہ گھر کے اندر داخل بھی ہو جائے گا۔ جو اس کی بات ہی نہیں مانے گا، اس کی آواز ہی نہیں سنے گا، اس کا کہا ہی نہیں مانے گا، یہ مین پوائنٹ ہے، تو وہ کس طرح اس گھر کے اندر داخل ہوگا؟ ظاہر ہے کہ من اجابت داعیہ، جو اس کی اجابہ کا مطلب ہوتا ہے دعوت کو قبول کرنا عربی زبان کے اندر، جس نے اس کی دعوت کو، اس کی آواز کو قبول کر لیا، گویا اس بندے نے گھر آنے کا ارادہ بنایا تو کہا کہ ٹھیک ہے میں آتا ہوں، اور اس کے بعد وہ گھر میں آیا اور دسترخوان پہ بیٹھا، اور اس نے وہاں سے جو اس کے نصیب میں تھا اس نے کھا بھی لیا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَعْدُوبَةِ، لیکن جس نے اس کی بات ہی نہیں سنی، اس کی بات مانی ہی نہیں، وہ اس گھر میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ جو اس گھر میں داخل نہیں ہوا، وہ پھل اور کھانا اور رنگا رنگ میوے وہ کیسے کھا سکتا ہے؟ اس کے اندر بنیادی مرکزی بات یہ ہے کہ یہ دعوت اسی شخص کو نصیب ہوگی، یہ کھانا اسی شخص کو نصیب ہوگا جو دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کر لے گا، تسلیم کر لے گا، مان لے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ فرشتے آپس میں کہنے لگے کہ اس مثال کی وضاحت بھی کر دیں کہ یفقاہا، تاکہ وہ اس بات کو سمجھ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے خود ہی اس مثال کی وضاحت کی کہ بادشاہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور گھر سے مراد جو ہے دو روایات ہیں، ایک میں یہ کہ یہ اس گھر سے مراد اسلام ہے، ایمان ہے، اور دسترخوان سے مراد جنت ہے، یا گھر سے مراد جنت ہے، دسترخوان سے مراد اسلام اور ایمان ہے۔ اور جو دعوت دینے کے لیے شخص گیا ہے کہ آؤ دعوت کھا لو، ایک بادشاہ نے گھر بنا کے دسترخوان لگایا ہے، اس دعوت دینے والے سے مراد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، جو لوگوں کو اس گھر کی طرف بلاتا ہوں۔ تو ظاہر ہے پھر فرشتے نے، ایک اور فرشتے نے بات آگے بڑھائی، بڑی زبردست یہ حدیث ہے، بہت ساری باتیں انسان کو سمجھ آ جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے کے بعد۔
یہ بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں کہ پھر ایک فرشتے نے کہا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، دعوت کو قبول کر لیا، گویا اس نے اللہ کی بات مان لی، اس نے اللہ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ قرآن مجید میں بھی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، الف لام داخل ہے، جو اس رسول کی اطاعت کرے گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے اس کی بات مانی گویا کہ اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا۔ پھر فرشتے نے کہا ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، بات نہیں مانی، بات کا یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، قول مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے، آپ کے فرمودات عالیہ کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آپ کی بات جو آپ نے فرمایا اسے نہیں لیا، قبول نہیں کیا، اس کی نافرمانی کی، انکار کیا، گویا اس بندے نے عصى اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا انکار کیا، اللہ کی بات کا انکار کیا۔ پھر ایک بڑی زبردست ان فرشتوں نے بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان کسوٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، حق باطل کے درمیان لکیر، حتمی لکیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سنت اور بدعت کے درمیان فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان تفریق کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ لکیر کھینچ کے بتائیں گے یہ دین ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ بطور کسوٹی فرق کرنے کا امتیاز، دین کو غیر دین کہنا اور غیر دین کو دین کہنا، یہ اتھارٹی کسی کے پاس نہیں۔ محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان کسوٹی، فرق کا معیار، میزان، پرکھ کا جو معیار ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ہر شخص سے دلیل مانگی جا سکتی ہے، رسول سے دلیل نہیں مانگی جا سکتی، رسول خود دلیل ہوتا ہے۔ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے جو رسول ہے البینہ، وہ رسول خود دلیل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بذات خود دلیل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے فرشتے کہہ رہے ہیں محمد فرق بین الناس، لوگوں کے درمیان لائن کھینچنا اور یہ بتانا کہ یہ جنتی ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ عمل کرنے والا بدعتی ہے، یہ عمل کرنے والا جو ہے وہ سنت پہ عمل کرنے والا ہے، یہ سنی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائن کھینچیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرمائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے الفاظ جو ارشاد فرمائیں گے، جو دین آپ دیں گے، آپ بتائیں گے کہ یہ میری بات ہے، اسے قبول کرنے والا حق پہ ہے، اس کے انکار میں جانے والا وہ اس کا منکر ہے، یہ خرافات ہیں، یہ رسوم و رواج ہیں، یہ میرا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان اس مثال میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کمال اس منظر نامے میں ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، بہت سارے دروس ہیں۔ جنت کے اندر وہی داخل ہوگا جو رسول کی بات کو قبول کرے گا، اسلام کو اپنائے گا، آپ کی بات کو اپنائے گا۔ رہی اپنی ذاتی مرضی کی بات، تو اگر کسی نے اپنی مرضی میں آ کے کوئی کام کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توثیق نہیں فرمائی، آپ نے اس پہ مہر نہیں لگائی، تو یہ اس کا ذاتی عمل ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے یہ فرق کر لیا کہ یہ کام عمل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے، اور یہ جو عمل ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا نہیں ہے۔ یہ میں آپ معیار طے نہیں کریں گے۔ میرے احباب واضح طور پہ نوٹ فرما لیں، محبت کا معیار میں آپ نہیں بنائیں گے۔ محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کرنے والے لوگ کون ہیں اور محبت کرنے والے لوگ کون نہیں ہیں، یہ معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں گے۔ اس کی اتھارٹی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا معیار ہے وہ وہی قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق کرنے کا نام ہے، اور بدعت یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن مرضی اپنی کرے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ، اس بات کو قبول کر کے، اس بات پہ لبیک کہہ کے اس گھر میں داخل ہونے کی توفیق دے جو گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور تمام تر خرافات سے اللہ ہمیں محفوظ و مسعون رکھے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔